قم کے ایک طالب علم تھے، تو کہتے ہیں میں نے کوئی 40 دن 50 دن عبادتیں کی. اب انسان تھوڑا زیادہ ریاضت کرے تو اس کو لگتا ہے بس اب کل یا پرسوں میری برزخی آنکھ کھل جائے گی اور 2 دن کے بعد مجھے طی الارض کی طاقت مل جائے گی. اور خدا ایسے نیک بندے کو کہ بندہ مسلسل نمازیں پڑھتا ہے اچانک صبح کی نماز کیا ہو جاتی ہے؟ قضا ہو جاتی ہے. یہ اللہ ایسے جگاتا ہے کہ بھروسہ میری ذات پہ کرنا، ایسا نہیں کہ اپنی عبادتوں پہ ناز کرنے لگو، ایسا نہیں اپنی تہجد پہ ناز کرنے لگو، ایسا نہیں کہ اللہ نے نعمت میں رکھا ہے، پیسہ بھی صحیح سے آ رہا ہے، بزنس بھی صحیح چل رہا ہے، صحت بھی صحیح چل رہی ہے اور بندہ خدا سے غافل، اچانک ایسی بیماری دے دیتا ہے خدا، بندہ پریشان، ٹھیک ٹھاک بندہ چلتا پھرتا بندہ زمین دوز ہو جاتا ہے. کہ اے خدا تو اتنی جلدی تقدیریں بدلتا ہے کہ آدمی کسی نعمت پہ بھی بھروسہ نہیں کر سکتا. وہ کس پہ بھروسہ کرے؟ تیری ذات پہ. کہیں کوئی نعمت تجھے غافل نہ کر دے. اور فرمایا خدایا تو بلاؤں میں بھی بندوں کو مایوس نہیں کرتا، کسی بلا کو اتنا لمبا بھی نہیں کرتا کہ بندہ یہ نہ بولے کوئی خدا نہیں ہے. اچانک بندہ بلا میں تھا، فوراً خدا وہاں سے مدد کرتا ہے جہاں سے انسان نے کبھی سوچا نہیں تھا. سید ابو الحسن اصفہانی بہت بڑے عالم دین، 10-12 سال کی عمر، بہت بڑے عارف گزرے ہیں. اپنے والد گرامی کو کہا کہ بابا دین کا شوق تھا، اصفہان کے کسی گاؤں میں رہتے تھے اور مدرسے میں جاتے تھے، علم دین، عاشق دین. والد کو کہا مجھے اجازت دے میں اصفہان جاؤں پڑھنے کے لیے. والد نے کہا بیٹا 10-11 سال کی ہو، وہاں پہ غریب الوطن ہو، کون اس عمر میں کون تمہیں دیکھے گا کرے گا. لیکن بیٹا کبھی ہاتھ چومے، کبھی والد کے پاؤں دبائے، بابا مجھے عشق دین ہے، مجھے عشق امام زمانہ ہے، مجھے عشق حسین ہے، مجھے جانے دو، میں اپنا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا. بہرحال اس نے ضد کی، والد نے اسے اصفہان بھیجا. کہتے ہیں اصفہان کے کسی مدرسے کا حجرہ لیا، کمرہ لیا. 3-4 مہینے کے بعد شدید برف باری ہوئی اصفہان، اتنی کہ گھٹنے تک برف تھی. اور اتفاق سے ان دنوں میں کہتا ہے میرے اوپر حالات بڑے برے گزرے، پیسہ ختم ہو گیا، ایسے حالات برے کہ کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، اور اس حجرے کو گرم کرنے کے لیے کوئلہ چاہیے ہوتا تھا، وہ بھی میرے پاس نہیں تھا. موم بتی جلاتے تھے روشنی کے لیے، وہ بھی ختم ہو گئی. اسی پریشانی کے عالم میں تھا، اور اتفاق میں میرے والد گرامی بھی انہی دنوں آ گئے. حجرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، کمرے کو دیکھا کہ موم بتی کا بابا وہ نہیں ہے، کھانا نہیں ہے. اس سردی کے عالم میں اتنی برف باری. کہتا مجھے ٹوکنا شروع کر دیا والد، میں نے کہا تھا تجھے تم نہیں رہ پاؤ گے، تم بیمار ہو جاؤ گے، تم وہ ہو جاؤ گے، تم نے باپ کی ایک نہیں سنی، اتنی چھوٹی عمر میں یہاں آئے ہو، اتنی سردی. کہتا اتنا بولا کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے. اور کہا جلدی اپنا سامان جمع کرو، ابھی کے ابھی گھر کی طرف روانہ. کہتا میں تھوڑی دیر کے لیے اس حجرے سے نکلا، اس دوسرے مرلے پہ وہ حجرہ تھا، میں آسمان کو دیکھ رہا تھا. تھوڑی دیر کے لیے امام زمانہ کے ساتھ میں نے رابطہ برقرار کیا. میں نے کہا مولا میرے والد یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، ہمیں کوئی سنبھالنے والا نہیں، میں لاوارث ہوں، یہاں پہ آپ کا علم حاصل کرنے آیا ہوں. بولا کیا سچ مچ میں لاوارث ہوں؟ میں تو نیت دین کے لیے آیا تھا، میں تو آپ کے وجود پہ بھروسہ کر کے آیا تھا. کہتا یہی سوچ ہی رہا تھا تو اچانک مدرسے کا دروازہ کھٹکا. جو خادم تھا وہ دروازے پہ گیا، برف میں پاؤں ڈالتے ڈالتے دروازہ کھولا. ہاں بھائی کس سے کام ہے؟ کہا ابو الحسن اصفہانی سے کام. خادم نے کہا ابو الحسن نیچے آؤ، کوئی آپ سے ملنے آیا ہے. کہتا ہے میں جلدی سے نیچے اترا، اس برف میں دروازہ کھولا. ایک شخص تھا جو دروازے کے باہر کھڑا تھا. میں 10 سال کا تھا لیکن اس نے مجھے سلام کیا. میں نے ان کا جواب دیا کہ اتنی سردی میں وہ اس طرح کھڑے تھے جیسے کوئی بہار کا موسم، نہ ان کو سردی لگ رہی تھی نہ ان کو گرمی لگ رہی تھی. اور انہوں نے کچھ پیسے میرے ہاتھ میں دیے کہ سید ابو الحسن یہ پیسے لے لو، اور تمہارے حجرے کے اندر جو الماڑی ہے اس کے پیچھے موم بتیاں پڑی ہوئی ہیں، ان موم بتیوں کو اٹھا کے جلانا، اور یہ پیسے ہیں ان سے کھانا لینا، ان سے کوئلے لینا، اپنے باپ کی خدمت کرو، اور اپنے باپ کو کہو کہ تم لاوارث نہیں ہو. کہ اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی. واپس آیا کمرے میں، والد نے پوچھا کون تھا؟
کہ بابا کوئی اس طرح آیا تھا، پیسے دیے، کا سامان لو، الماڑی کے پیچھے موم بتیاں پڑی ہیں، والد کا ذرا چیک تو کرو کہ الماڑی کے پیچھے دیکھا واقعی موم بتیاں پڑی تھیں، میں نے جلائی، کہ میرا والد کھڑا تھا لیکن گھٹنوں کے بل کھڑا ہو گیا، کہ وائے ہو مجھ پہ، میں نے 5 منٹ کے لیے سوچا کہ تیرا کوئی وارث نہیں ہے۔ یہ بھروسہ اگر انسان خدا پہ کرے، جنگیں ایسے نہیں جیتی جاتی، 8 سال جنگ مذاق نہیں ہے، صدام نے ایران پہ جنگ مسلط کی، مائیں 4 بچے، 5 بچے، امام خمینی بیٹھے تھے، جب ان کے بیٹے کو زہر دے کر عراق میں شہید کر دیا گیا، اور خامنئی کہتے جب ان کو خبر دی گئی کہ آقا مصطفیٰ شہید ہو گئے، کہ بیٹھے تھے، صرف انہوں نے اپنی مٹھی کو بند کیا اور کہا اٹھو وقت نماز ہے، نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ ایسا حوصلہ اس انسان کے اندر ہوتا ہے جس کا بھروسہ کس کی ذات پر ہو؟ پروردگار عالم کی ذات پر ہو۔ اللہ پہ یقین اس نظام میں وہ چل ہی نہیں سکتا جو دنیا پہ بھروسہ کرے۔ فرمایا پوری زندگی اندھیرے میں چلی جائے پھر بھی تم نے اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا۔ تبھی قرآن کہتا ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم، کبھی تو کسی چیز کو پسند کرتا ہے پر وہ تمہارے لیے اچھی، یہ اللہ جانتا ہے۔ ان تحبوا شیئا، پھر کسی چیز کو پسند کرتا ہے تمہارے لیے اچھی نہیں، کسی چیز کو تو پسند نہیں کرتا اس میں خدا نے تمہارے لیے کیا رکھی ہوئی ہے؟ بہتری رکھی ہوئی ہے۔ اور فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، جب شر، بلا، مصیبت، امتحانات اس کے اوپر آتے ہیں یہ جزع اور فضع کرتا ہے کہ میں مسلمان، ہمارے اوپر یہ مصیبتیں کیوں ہیں، ہمارے اوپر یہ بلائیں کیوں ہیں، ہمارے اوپر یہ پریشانیاں کیوں ہیں، ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، ایسے حاکم، ایسے ظالم، ایسے فاسق ہمارے اوپر اللہ نے مسلط، جزع و فضع کرتا ہے۔ لیکن فرمایا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، عجیب انسان ہے، بلا آتی ہے جزع و فضع کرتا ہے، لیکن جب نعمت دیتا ہوں تو منوعا، پھر اسے اپنے پاس رکھ لیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا۔ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک ہے پائپ لائن، پانی آپ دیتے ہو، پائپ لائن سب کو کیا دیتی ہے؟ پانی سپلائی کرتی ہے۔ کچھ لوگوں کا مزاج گلاس کی طرح ہے، جتنا ملا انہوں نے اپنے پاس رکھ دیا۔ اب آؤ کربلا کے میدان میں، کبھی کیا امام حسین نے جزع و فضع؟ کتنی بڑی بلا، کتنی بڑی مصیبت، کتنا بڑا امتحان، کہ کرب و بلا، نام کیا ہے کربلا کا؟ کرب و بلا، جہاں کرب ہے، جہاں بلا ہے، جہاں مصیبت ہے، لیکن امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ رضا برضا و تسلیما لامر لا معبود سواک، اے خدا حسین کس کی رضا پر راضی ہے؟ تیری رضا پر راضی ہے۔ فرمایا یہ اپنے پاس چھپاتے ہیں، لیکن یہ کون ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، ان کو اللہ جتنی نعمتیں دیتا ہے یہ نعمتوں کو بانٹتے ہیں، اور جب نعمتوں کو بانٹتے ہیں خدا ان کے نام کے ذریعے سے مومنوں کی حاجتوں کی روائی کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔